یہاں والد کا وصال ہوا, آپ نے کہا بھائی حصہ فوراً تقسیم کرنا ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی, مگر بھائی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی جوائنٹ کاروبار ہے, ایک ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں, تو اگر اس طرح ہم فوراً کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار بالکل تتر بتر ہو جائے. تو ایسی صورت میں کس طرح حصہ تقسیم کیا جائے کہ وہ بزنس بھی متاثر نہ ہو, محبت بھی برقرار رہے, ساتھ کام جو کرنا چاہتے ہیں, تو کس طرح انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں اگر کاروبار کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دکانیں بیچ کے کیش میں سب کنورٹ کر کے اور پھر تقسیم کریں, نہیں. اگر کاروبار ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ابا کا کاروبار تھا, اب اس میں بہن بھائیوں کی پارٹنرشپ ہے اور بیوی کی بھی پارٹنرشپ ہے, باقی ورثہ کی بھی ہے, تو ایک ایگریمنٹ بنا لیں اور اس میں جو مفتی صاحب حصے بتاتے ہیں اس کا ایگریمنٹ بنا لیں کہ بھائی پہلے 100% ابا کی شیئر ہولڈنگ تھی اس میں, اب قرآن و حدیث کے مطابق 10% ابا کا ہے, 10% اماں کا ہے, بیٹوں کا اتنا ہے, بیٹیوں کا اتنا ہے, اور آج سے کاروبار کی پوری اونرشپ اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. ملکیت ٹرانسفر کرتے ہیں کاروبار کی اسی ریشو کے حساب سے, اور اس کا منافع بھی اسی حساب سے تقسیم ہوتا رہے. کاروبار کو لکویڈیٹ کرنے کا کوئی بھی نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح گھر ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کی اونرشپ, گھر اگر بیچ دیا تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اور فوری ایسے ریٹ نہیں آئیں گے, تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی وہ گھر خرید لے اور باقیوں کا جو حصہ ہے وہ کیش میں ان کو دے دے, یا اگر نہیں کر سکتا تو اس گھر کے اندر مالکانہ حقوق سارے ورثاء کو اس حساب سے دے دیے جائیں جو ان کا ریشو بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو کیش ہے, جو سونا ہے, جو چاندی ہے, وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو لکوڈ آئٹم ہے, کیش آئٹم ہے, وہ تقسیم کر لیں. تو جو غیر منقولہ چیزیں ہیں, جو کاروبار ہے, اس میں اونرشپ کا ایگریمنٹ کر لیں اور باقیوں کو کیش ڈسٹریبیوٹ کر لیں. لیکن یہ نہ کریں کہ ابھی ابا کی جائیداد میں رہنے دیتے ہیں, جب کبھی ضرورت پڑی نا تو کر لیں گے, یا 20 سال کے بعد. اس میں پھر یہی مناسخے والے مسئلے آتے ہیں کہ سب راضی تھے اور کچھ بھی نہیں کیا, ایک بیٹا مر گیا, پھر سب راضی تھے اور کچھ بھی نہیں کیا, دوسرا بیٹا مر گیا, تو باقی جو 2 بھائی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار وہ 2 تو مر گئے, چلو اب ہم دونوں مل کے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. بھائی وہ جو 2 مر گئے ان کے ورثاء کو بھی تو جائے گا. تو بھائی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کرواتے نہیں ہیں, لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے چلے جاتے ہیں. تو زندگی میں ہی کہیں بھائی کاروبار چلتا رہے گا, اونرشپ اب اس طرح ہوگی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تاکہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے بیوی بچوں کو پتا ہو کہ اس کاروبار میں 20% ہمارے شوہر کا ہے, اس کا پروفٹ ان کو آتا رہے گا. اسی میں عافیت ہے, جلدی ہر اعتبار سے تقسیم کر لینا چاہیے. اور ان دا اینڈ یہ بات تو طے ہے کہ چاہے کاروبار ٹوٹتا ہو یا کچھ بھی ہوتا ہو, اگر 1 یا 2 کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے, تو وہ آپ نے دینا ہی ہے اس وقت. ہاں, اگر وہ کاروبار میں حصہ مانگتے ہیں, آپ نے یا تو ان کو اونرشپ دے دینی ہے کاروبار کی, اور اونرشپ اگر نہیں مانتے ہو, چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار الگ سے کریں گے, نہیں ہمیں کیش چاہیے, جو بھی چاہیے ان کو حصہ کو دینا پڑے گا. نہیں, ان کو کیش میں دینا کوئی لازم نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں, جو ابا چھوڑ کے گئے نا اس میں ان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یا تو اس میں حصہ دے دیں, یا کوئی اپنی مرضی سے اس کو کیش دے دے دوسرے کو, تو وہ, لیکن یہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیش مانگ رہے تو اس کو کیش ہی دیں. نہیں بھائی, ابا سونا چھوڑ کے گئے تو سونے میں حصہ ملے گا, ابا دکان چھوڑ کے گئے تو دکان, ابا گھر چھوڑ کے گئے تو گھر. ہر چیز کو کیش میں کنورٹ کر کے دینے کا مطالبہ یا لینے کا مطالبہ یہ نہیں ہے. ہاں, کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ یار اس میں 10 لاکھ تھا اس گھر میں 10 لاکھ اس کو دے دیتا ہوں اور اس کی اونرشپ گھر کی میں لے لیتا ہوں.